وقف ترمیمی بل کو لے کر جاری JPC کی میٹنگ میں آج بھی ہوا جم کر ہنگامہ۔ دہلی حکومت کی جانکاری کے بغیر دہلی وقف بورڈ کے پریزنٹیشن میں تبدیلی پر اپوزیشن نے جتایا سخت اعتراض۔ BJP رہنماؤں کی ہٹ درمی کے بعد اپوزیشن اراکین نے کیا واک آؤٹ۔ گزشتہ میٹنگ میں بھی TMC رہنما اور BJP رہنماؤں کے درمیان ہوئی تھی جم کر بحث۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے وقف بل کو لے کر دہلی وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر اشونی کمار کی پیش کردہ رپورٹ کو غلط اور جھوٹا قرار دیا۔ حکومتی منظوری کے بغیر رپورٹ پیش کرنے کا لگایا الزام۔ JPC کمیٹی کے سربراہ جگدمبیکا پال کو خط لکھ کر رپورٹ خارج کرنے کا کیا مطالبہ۔ ہندوستان بھر میں مساجد کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں کے تئیں نفرتوں کا سلسلہ جاری۔ اب ہندوتوادی پجاری آنند سوروپ نے اترکاشی مسجد ہٹانے کے لیے انتظامیہ کو 25 جنوری تک کا دیا الٹیمیٹم۔ زوردار تحریک چلانے کا جاری کیا انتباہ۔ اتراکھنڈ کے ہمالیائی علاقوں میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کی بھی کی مانگ۔ یہ ہمالیہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمالیہ ایک مندر ہے، ہمالیہ ہمارا دیوالیہ ہے اور اس میں غیر ہندوؤں کا پرویش برجت رہے گا۔ اور یہ قانون 1915 سے چل رہا ہے ہریدوار میں، رشیکیش میں، اس کا ہم وستار مانگ رہے ہیں کہ اگر ہمالیہ بچانا ہے اور اس کا دیوتو بچانا ہے تو آپ کو یہ قانون، کڑا قانون لانا پڑے گا، اس میں غیر ہندوؤں کا پرویش برجت کرنا پڑے گا، نہیں تو اتراکھنڈ اسلام بھومی ہو جائے گی۔ 12 تاریخ کے بعد ایک بڑا آندولن ہم کریں گے اور لگ بھگ لاکھوں لوگ آ کر کے دہرادون کے سچیوالیہ کو گھیرنے کا کام کریں گے۔ راجستھان میں BJP حکومت کا نیا فرمان، اب گائے کے لیے لفظ آوارہ کا نہیں ہوگا استعمال۔ اس سے قبل مہاراشٹر کی شنڈے فرنویس سرکار نے گائے کو ریاستی ماں کا درجہ دینے کا کیا تھا اعلان۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کسانوں کے کھیتوں میں میٹر لگوائے جانے پر یوگی حکومت کو بنایا ہدف تنقید۔ کسانوں کو مفت بجلی دینے کا وعدہ یاد دلا کر کسانوں کے ساتھ دھوکے کا لگایا الزام۔ پوچھا اگر میٹر لگ جائیں گے تو کیسے ملے گی مفت بجلی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے جاری کی اپنی چوتھی فہرست۔ 14 امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان۔ 2 سیٹوں پر کانگریس نے بدلے امیدوار۔ اب تک کل 99 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے کانگریس۔ کشمیر کے بارامولہ سے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید ضمانت ختم ہونے کے بعد لوٹے تہاڑ جیل۔ اسمبلی انتخابات سے قبل انتخابی پرچار کے لیے ملی تھی ضمانت۔ مستقل ضمانت پر آج ہونا تھا فیصلہ، لیکن عدالت نے 13 نومبر تک ملتوی کر دی سماعت۔ لوگوں کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نے کوئی پاپ کیا نہیں ہے۔ وی ہوپ جسٹس ول بی ڈن، وی ہوپ انصاف ہوگا۔ باقی ہم جیل میں رہیں یا گھر میں رہیں، ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے، کشمیر اور کشمیریوں کی بات کریں گے، سچائی کی بات کریں گے، شانتی کی بات کریں گے، لیکن ود آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ وی ول ناٹ سرنڈر۔ وائناڈ ضمنی انتخابات میں جیت کے لیے کانگریس لگا رہی ہے پورا زور۔ 2 دنوں میں پرینکا گاندھی 7 انتخابی جلسوں سے کریں گی خطاب۔ راہل گاندھی کے سیٹ چھوڑنے کے بعد پرینکا گاندھی کو کانگریس نے بنایا ہے امیدوار۔ انصاف کے نام پر ملک بھر میں بلڈوزر کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اب ہیڈ کانسٹیبل کی بیوی کے قتل معاملے کے ملزم کلدیپ ساہو کے گھر پر چلا انتظامیہ کا بلڈوزر۔ کلدیپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہیڈ کانسٹیبل طالب کی بیوی اور بیٹی کا بے دردی سے کر دیا تھا قتل۔ لکھنؤ میں پچھلے 15 دنوں میں پولیس تحویل میں 2 نوجوانوں کی موت پر اپوزیشن نے یوگی سرکار کو بنایا نشانہ۔ پرینکا گاندھی نے UP میں جنگل راج قائم کرنے کا لگایا الزام تو اکھلیش نے کسا طنز، بولے نام بدلنے میں ماہر یوگی حکومت کو اب پولیس کسٹڈی کا نام بدل کر رکھنا چاہیے مظالم گھر۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نئے اکاؤنٹ کو کر دیا بلاک۔ قواعد کی خلاف ورزی کا لگایا الزام۔ عبرانی زبان میں کیے گئے ٹویٹ کے بعد کی گئی کارروائی۔ مصر نے 4 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 2 روزہ جنگ بندی کی پیش کی تجویز۔ اسرائیل نے تجویز کر دی مسترد، حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کی کہی بات۔ تل ابیب میں گزشتہ روز ٹرک ڈرائیور کے ذریعے کیے گئے فدائین حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 50 سے زائد زخمی۔ ٹرک ڈرائیور نے موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب 20 فوجیوں سمیت 50 افراد پر چڑھا دی تھی ٹرک، گولی لگنے سے حملہ ور کی ہوئی تھی موت۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی جارحیت عروج پر کھانے کے لیے قطار میں کھڑے لوگوں کو بنایا بمباری کا نشانہ۔ بھوکی ننھی معصوم بچی سمیت 50 سے زائد افراد شہید۔ گزشتہ 20 دنوں میں 1000 افراد شہید۔ 25 اسرائیلی بستیوں کو وارننگ جاری کرنے کے بعد حزب اللہ نے ایک اور اسرائیلی بستی کریات شمونہ کو فوری طور پر خالی کرنے کا دیا حکم۔ کہا ان علاقوں کو اسرائیلی افواج لبنانی سرزمین کو نشانہ بنانے کے لیے کر رہی ہے استعمال۔ کہا اب علاقوں کو میزائل حملوں سے بنایا جائے گا نشانہ۔ اسرائیلی جنگی جرائم پر مشتمل مزید ثبوت اور شواہد عالمی عدالت میں پیش کرنے کا جنوب افریقہ کا اعلان۔ عالمی عدالت کے کسی بھی حکم پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی انکار کر چکی ہے صہیونی حکومت۔ فلپائن میں سمندری طوفان سے تباہی، سینکڑوں دیہات ڈوبے، لینڈ سلائیڈنگ، سیلابی ریلوں کے باعث 100 سے زائد افراد کی موت، متعدد لاپتہ، تقریباً 6 لاکھ افراد بے گھر۔
ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔